السلام علیکم۔ فلسطین ایک آزاد ملک تھا جس پر غاصبانہ طور پر تسلط کیا گیا اور 1948 سے یہ معاملہ جاری و ساری ہے۔ پلاننگ اس کی بہت پرانی ہے جس پر ہم بڑی تفصیل سے پہلے بات کر چکے ہیں۔ فلسطین سے مسلمانوں کی بہت ساری چیزیں وابستہ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کا درد، دوسری طرف ایک بات یہ ہے کہ ایک آزاد ملک پر غاصبانہ طور پر کوئی باہر سے آ کر بیٹھ جائے، وہی معاملہ جو کشمیر کے ساتھ، وہی معاملہ جو دیگر اور جگہوں پر ہم دیکھتے ہیں۔ تیسری ایک اور بات، ابھی ہم نے رجب کے مہینے میں شب معراج کی ڈسکشن کی۔ یہ بات اس چیز کی بہت بڑی نشاندہی ہے کہ یروشلم یعنی جروزلم جو اس وقت اسرائیل کے قبضے میں ہے، اس جگہ کی مسلمانوں کے لیے کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ یہود تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے تک انبیاء کو اور عیسائی عیسیٰ علیہ السلام تک مانتے ہیں، اور ہمارے لیے وہ تمام انبیاء جو عیسیٰ علیہ السلام تک ہیں وہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب پر ہم ایمان لاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے یہ تمام انبیاء جو ہیں، خاص طور پر وہ جو اس ارض مقدس سے منسلک ہیں، وابستہ ہیں، ہمارے لیے تو وہ سب کے سب اہمیت رکھتے ہیں۔ اس لیے اس جگہ کے لیے ہماری جو ایک خاص محبت ہے کہ تمام انبیاء جو اس زمین پر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں تشریف فرما ہوئے، ان تمام چیزوں کو لے کر، اور ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب سفر معراج پہ حضور کو لے گئے تو اسراء جو پہلے کرائی ہے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر بھی دکھائی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جہاں پیدا ہوئے بیت لحم وہ وہاں کی زیارت بھی کرائی، اور پھر بیت المقدس میں آ کے اس سرزمین میں براق کی سواری رکی۔ تو ان تمام چیزوں کو کور کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ہمارے لیے یہ سارے انبیاء بہت ہی زیادہ ہمیں قریبی ہیں، اولو العزم من الرسل میں سے یہ انبیاء ہیں، اور ساتھ ساتھ اس زمین جو کہ مسلمانوں کا قبلہ اول رہا، اور اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مقام سے معراج پر تشریف لے گئے، جہاں پہ مسجد قباء یا مسجد صخرہ جو ہے وہ ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے ساتھ ہی اس کے وہ مقام بھی ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام انبیاء کو نماز پڑھائی، مسجد اقصیٰ۔ بہت ساری چیزیں ہیں وہاں سے جو مسلمانوں کو اس چیز پر جوڑتی ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ فلسطین کے لیے، اسپیشلی اس خطے کے لیے، آخر مسلمان اتنے بے تاب کیوں ہوتے ہیں؟ سوال میرا ان لوگوں سے ہے جن کی ان جگہوں سے کوئی انسیت نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، تم کس چکر میں بے تاب ہو رہے ہو؟ خاص طور پہ آپ دیکھتے ہیں ایسی گورنمنٹس جو اہل کتاب میں سے بھی نہیں ہیں، مسلمان بھی نہیں ہیں، بلکہ بت پرست ہیں، وہ اس خطے کے لیے اتنی کیوں بے چین ہو رہی ہیں؟ اس کو سپورٹ کرنے کے لیے، یہاں پہ غاصبانہ طور پر جو آ کے بیٹھے انہیں سپورٹ کرنے کے لیے۔ تو ہمارے لیے تو یہ جگہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جلد اس ارض مقدس کو غاصبوں کی تسلط سے نجات دے، اور ایک دفعہ پھر یہ جگہ آزاد ہوں اور مسلمان آزادی کے ساتھ یہاں داخل ہو سکیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ اللہ سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔